علیکم ناظرین، شانواز سلاری آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین اکرام، آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے اپنا شاعری کا انتخاب کیا اور شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہی کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کہ ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ آج وہ نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ناظرین، ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پہ یقین نہیں ہے، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا، کسی کافر نے جو پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھ کو ہواں کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ تو ناظرین اکرام، علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی، سیاسی بھی اور مذہبی بھی۔ تو آج کے جو حالات ہیں، مسلمان اپنے آزاد ملک میں ہونے کے باوجود جس قوم کے لیے انہوں نے ایک تصور پیدا کیا تھا کہ علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، مسلمانوں نے کوشش کر کے علیحدہ ریاست بھی حاصل کر لی، لیکن غلامی کا طوق پھر بھی وہ اپنے گل سے نہ اتار سکے۔ آج دیکھ لیں، آج کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور مذہبی طور پر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ مسجدیں ساری کی ساری ہماری غیر بات پڑی ہوئی ہیں۔ رمضان کے ہمیں تقدس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ، اور قرآن کے تقدس کا یہ حال ہے، قرآن پہ عمل کا یہ حال ہے کہ پورا سال ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی عمل کرنے سے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کی جائے، وہاں کسی قسم کی جنات اور اسیب وغیرہ کا نہیں اپنا بسیرا نہیں ہو سکتا، اور اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ دین کی، نہ اسلام کی پرواہ ہے، نہ نبی کی پرواہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے۔ ہم نے حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی چھوڑ دیا، اور آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ دین کو چھوڑ کے 5 ارکان ہیں ناظرین دین کے، جس میں سے ایک جہاد بھی ہے، اور آج جہاد کو چھوڑ کر پورے دنیا کے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اکیلے سب لوگ مار کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا پیاری ہو گئی ہے اور آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس لیے جہاد جو ہے، جہاد میں قوموں کی زندگی ہوتی ہے،
لیکن ہم نے اس زندگی کو ترجیح دے لی، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو، وہ شہید تو زندہ ہے، اور شہید ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا پہ آ کر دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، یا باری تعالیٰ مجھے جو تیری راہ میں لڑتے ہوئے مزہ آیا تھا وہ مجھے جنت میں تیری میں مزہ نہیں آ رہا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ اتنے نام و کرام سے نوازے گا کہ شہید اتنے نام و کرام کے باوجود بھی دنیا پہ دوبارہ آ کے لڑنے کی اور مرنے کی خواہش کرے گا اللہ کی راہ میں۔ تو آج مسلمان جہاد کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت جو ہے اس کو لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ اپنے تعداد بڑی ہوگی لیکن آپ موت سے ڈریں گے، اس وقت کا مسلمان موت سے ڈرے گا، اور یہی آج بالکل آپ کی حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں تو افغانستان کے علاوہ کسی بھی مسلمان ملک میں یہ دم خم نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی غیر مسلم کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔